بچوں، آج جو سٹوری ہے اس کا نام کیا ہے؟ بابا بیرو۔ شہر آنے سے پہلے ہم لوگ گاؤں چاند پور میں آباد تھے، جہاں سب لوگ پیار و محبت سے رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک بابا جی تھے جس کی عمر 80-50 سال کے درمیان ہوگی۔ جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں لاٹھی، آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک، مگر ان کی ہمت جوانوں جیسی تھی۔ نام تو ان کا بشیر تھا، گاؤں میں بابا بیرو کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا بیرو کے والد نے پیدائش سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا ہوا تو وہ ایک درخت لگائیں گے۔ چنانچہ بابا بیرو کی پیدائش کے بعد انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے گاؤں کے بڑے ٹیلے کے پاس ایک برگد کا درخت لگا دیا۔ ٹیلے کے اوپر بابا بیرو کا کمرہ اور گھر کے اطراف میں ایک باغیچہ تھا۔ بابا بیرو کو پھولوں، پودوں اور درختوں اور چڑیوں سے عشق تھا۔ پھول ان کی کمزوری تھے۔ میں جب بھی ان کے باغیچے میں جاتا مجھے لگتا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں، جہاں ہر طرف پھولوں کی بہار ہوتی۔ بابا بیرو مجھے ہمیشہ اپنے باغیچے میں کام کرتے ہوئے ملتے، نئے پودے لگانے کے لیے زمین کھود رہے ہوتے اور کبھی درختوں کے سوکھے پتے توڑتے ہوئے دکھائی دیتے۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتے بڑی محبت سے ملتے، مجھے ان سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہاں آنے کے بعد میرا گھر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں اکثر ٹیلی کے پاس سے گزرتے ہوئے برگد کے درخت کو دیکھتا تو مجھے بابا بیرو یاد آ جاتی۔ میں سوچتا اس درخت اور بابا بیرو میں کتنی مشابہت ہے۔ برگد کے درخت کی چھال دیکھ کر مجھے بابا بیرو کی جھریوں بھری کھال والا چہرہ یاد آ جاتا اور برگد کی داڑھی مجھے بابا بیرو کی داڑھی لگتی، مگر میں اکثر سوچتا کہ بابا بیرو کا قد برگد کے درخت جتنا کیوں نہیں ہے۔ اس خیال پر مجھے خود پر بھی کبھی ہنسی آ جاتی، مگر اس خیال نے میرے ذہن کو مکڑی کی طرح ہر طرف سے جکڑ لیا۔ آخر ایک دن میں نے بابا بیرو سے یہ سوال کر ہی ڈالا۔ بابا بیرو کام کرتے ہوئے رک گئے، میری طرف غور سے دیکھنے لگے اور پھر ہنس کر بولے، دیکھو بیٹے، کوئی چیز ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مگر اچھے عمل اور نیک خیال کی بلندی انسانوں کو پہاڑوں سے بھی اونچا کر دیتی ہے۔ کیا بات کی ہے بابا بیرو نے! نیکی اور عمدہ کردار پتھر کی لکیر کی طرح ہمیشہ دلوں پر نقش رہتا ہے۔ بابا بیرو ہمیشہ اپنی باتیں کرتے اور ایسی باتیں ہمیشہ میری سمجھ سے باہر ہوتی۔ بابا بیرو کو پھولوں سے بڑی محبت تھی۔ ان پھولوں اور پودوں کو وہ اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے اور ان کا بیچنا انہیں گوارا نہ تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق بابا بیرو سے ملنے آیا تو خلاف توقع بابا بیرو کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آئی۔ بابا بیرو کسی سے جھگڑ رہے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ میں نے سنا وہ آدمی کہہ رہا تھا، میں ان پودوں کے 500 روپے دینے کو تیار ہوں، اب تو مان جائیے۔ پھر مجھے بابا بیرو کی غصیلی آواز سنائی دی، میں کہہ دیا یہ پھولوں اور پودوں بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ بابا بیرو بولے، روپے پیسے سے آپ ان پھولوں کو خرید تو سکتے ہیں، مگر ان کی حقیقی رنگ و بو سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقی مسرت تو صرف ان پھولوں کی کاشت سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ آدمی مایوس ہو کر خاموشی سے چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، بابا بیرو کی عمر جھکتی گئی، مگر ان کے باغ کی دلکشی بڑھتی گئی۔ برگد کا درخت اس ٹیلے پر کھڑا رہا اور وہ سوال میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ ایک دن گاؤں کے قریب بہنے والے دریا کو غصہ آ گیا۔ کھیت، مکان، انسان سبھی سیلاب سے متاثرہ ہو گئے، مگر بابا بیرو کا مکان ٹیلے پر ہونے کی وجہ سے محفوظ رہا اور وہ برگد کا درخت سینہ تانے اسی طرح کھڑا رہا۔ انہی دنوں گاؤں میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ گاؤں والوں کے لیے پہلے ہی مصیبتیں کم نہ تھی کہ اب رہتی سہی کسر اس ہیضے نے پوری کر دی۔ ان دنوں بابا بیرو بہت مضطرب اور پریشان نظر آتے تھے۔ لگتا تھا جیسے انہیں کوئی خیال اندر ہی اندر ستائے جا رہا ہے۔ اس دن میں بابا بیرو کے پاس گیا اور بابا بیرو سے حسرت سے ایک پھول کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، بیٹا، میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی جس کو اس دن بابا بیرو نے بہت سے ڈر
زور سے ڈانٹا تھا، بابا کے پاس خوش خوش نکلا تھا۔ بابا کے ہاتھ میں اس وقت ڈھیر سارے روپے تھے۔ بابا کے اس فیصلے پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، بابا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی سب سے قیمتی چیز کو یوں روڑیوں کے مول ناقدروں کے حوالے کر دیا۔ بابا کچھ دیر چپ کھڑے رہے۔ اینک کے موٹے شیشوں کے پاس ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، انسان دوستی سب سے بالاتر ہے۔ پھولوں سے محبت نے مجھے انسانوں سے محبت کرنا سکھا دیا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ گاؤں کے اوپر دکھ کے بادل منڈلاتے پھریں اور میں اپنے پھول پودوں میں مگن رہوں۔ میرے فیصلے سے اگر گاؤں والوں کے آنگن میں خوشی کے پھول کھل سکیں تو بیٹے یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ بابا نے اسی دن میرے ساتھ جا کر وہ ساری رقم امدادی کیمپ میں جمع کرا دی جو گاؤں والوں کی مدد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس دن مجھے ایسے لگا جیسے بابا کا قدم ہم سب سے اونچا ہے۔ اونچا اونچا اور بہت اونچا، برکت کے درخت ست سے بھی اونچا۔ گاؤں کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی۔ برکت کا درخت آج بھی اس ٹیلے پر قدم جمائے کھڑا ہے۔ بچے بوڑھے برکت کی لمبی داڑھی پکڑ کر جھولتے ہیں، مگر اس دن کے بعد بابا بیرو گاؤں کی کسی شخص کو نظر نہیں آئے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پودوں سے محبت، انسانوں سے محبت انسان کو کتنا عظیم بناتی ہے اور آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ میرے دل میں اس وقت بابا بیرو کی بہت قدر ہو رہی ہے، یقیناً آپ لوگوں کے دل میں بھی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے پیسے ہیضہ سے جو لوگ متاثرہ تھے ان کو دے دیے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اپنے پیسے کو جمع مت کریں، لوگوں کی امداد کریں۔ بچوں، آپ لوگ تھوڑے سے شروع کریں۔ آپ کے پاس تھوڑے منی ہوتی ہے نا، آپ تھوڑا ہی غریب بچوں کو جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں 2 روپیز 3 روپیز، آپ ان کو بھی کھانے کے لیے دیں 5 روپیز، ٹھیک ہے؟ اور اپنی منی میں سے ضرور دوسروں کو حصہ دیں۔